الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقد خاب من دساها. دوستو، یہ سورہ الشمس کی آیت نمبر 10 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ کل آپ کے سامنے بات آئی تھی کہ ایک تو ہے کامیاب نفس، اور کامیاب نفس کی وضاحت کی گئی تھی کہ وہ نفس جو شہوت اور غضب دونوں کو عقل کے تابع کر کے عقل کو شریعت کے تابع کر دیتا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ اس کو دو نعمت عطا فرماتے ہیں کہ اس کے روح اور قلب دونوں کو اللہ کی تجلی سے منور ہو جاتا ہے۔ اس لیے ایسے نفس کو اللہ نے کہا قد افلح من زکاہا، وہ کامیاب نفس ہے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے گزر چکا ہے کہ اپنے نفس کی کامیابی تقوی اللہ تعالیٰ سے مانگی، اللہ ہم سب کو عطا فرما دے۔ آج کا درس ہے وقد خاب من دساہا، اور نامراد ہوا جس نے اس کو خاک میں ملا دیا۔ دس سن کا ترجمہ ہے خاک میں ملا دینا۔ اب کل کی بات یاد رکھ لیجئے، اور اس کو سمجھنے کے لیے ذرا ایک دوسری چیز آج سمجھیے۔ اللہ نے اس کائنات عالم کو ازداد سے بنایا ہے، یعنی ہر چیز کی ایک ضد ہے۔ جیسے زمین تو آسمان، چاند تو سورج بنا دیا، گرمی تو اس کے مقابلے میں ٹھنڈی آ گئی، آگ ہے تو پانی بنا دیا۔ یہ ایک دوسرے کی ضد ہے۔ دن ہے تو رات بنا دیا، سورج طلوع بھی ہوتا ہے، اس کی ضد ہے غروب کا ہو جانا۔ تو یہ کائنات عالم ازداد ہے، اس کے اندر ایک دوسرے کی ضد ہے۔ تو کامیاب نفس کے مقابلے میں ناکام نفس ہو گیا، اور ہر ایک کی اپنی خاصیت بھی ہے۔ جیسے آگ کی خاصیت ہے جلا دینا، تو پانی کی خاصیت ہے آگ کو بجھا دینا۔ دن کی خاصیت ہے روشن کر دینا، رات کی خاصیت ہے اندھیرا کر دینا۔ زمین کی خاصیت ہے پستی، آسمان کی خاصیت ہے رفعت اور بلندی۔ جی، تو ہر ایک کی اپنی اپنی خاصیت ہے، اور اس خاصیت کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ جی ہاں، کبھی کبھی اللہ پاک اپنی کمال قدرت سے ازداد کے اثر کو ختم کر دیتے۔ جیسے آپ کا کام ہے جلا دینا، تو ابراہیم علیہ السلام اللہ کی رضا کو ڈھونڈ رہے تھے، بے ایمانوں نے ان کو آگ میں ڈال دیا تاکہ جلا دے، تو اب اللہ نے اپنی قدرت کا کرشمہ دکھلایا کہ تم تو آگ کو جلانے کے لیے استعمال کرتے ہو، لیکن بندہ جب میرا ہو جاتا ہے تو آگ اس کی غلام بن جاتی ہے، یا آگ اس کو جلائے گی نہیں۔ اور دنیا نے دیکھ لیا، پانی کا کام ہے ڈبا دینا۔ جی، پانی کا کام ہے ڈبا دینا، لیکن موسیٰ علیہ السلام
کہ امی کو اللہ نے کہا دریا میں ڈالو تو ڈوبنے نہیں دیا، اللہ نے تیرایا، سبب جو بھی بنا ہو۔ پھر موسیٰ علیہ السلام جب اپنی بنی اسرائیل قوم کو لے کے چلے تو دریا پھٹ گئی، راستے سے نکل گئے۔ دشمنوں نے سمجھا کہ ہم بھی اس سے فائدہ اٹھا لیں گے، تو موسیٰ علیہ السلام تو بنی اسرائیل کو لے کے اس پار گئے اور یہ بیچ میں تھے، اللہ نے ڈبا ہی دیا۔ تو بیک وقت ازداد سے اللہ نے پھر ضد کا کام لے لیا۔ وہی آگ ہے بچا رہی ہے، وہی پانی ہے اپنے کو نجات دے رہی اور باغی کو ڈبا رہی ہے۔ تو گویا کہ معلوم یہ ہوا یہ سب مستثنیات ہیں، اس پر حکم کلی نہیں لگے گا، لیکن عادتاً آگ جلاتی ہے، چھری کا کام ہے کاٹ دینا۔ ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں چھری ہے اور بیٹا ان کا لیٹا ہوا ہے ذبح ہونے کے لیے۔ اللہ رب العالمین نے نبی کو 40 جنتی انسان کی طاقت دی جاتی ہے اور ایک جنتی کو 40 کی طاقت دی جاتی ہے، تو ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں کتنی طاقت ہوگی، لیکن اس کے باوجود ان کے بیٹا کو ذبح نہ کر سکے اور اللہ تعالیٰ نے جنت سے میڈا بھیج دیا، اس کو ذبح کرا دیا، بیٹا ادھر کھڑا ہوا ہے۔ تو اللہ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ ضد بھی کبھی کبھی ہمارے حکم اور قدرت کے تابع ہو کر کے کرشمہ دکھلا دیتی ہے، لیکن یہ اسی وقت دکھلاتی ہے کہ قد افلح من زکاہا، جس نے اپنے نفس کو اللہ کی رضا کے لیے قربان کر دیا، نفس کی خواہش کو قربان کر دیا، کڑوا گھونٹ پی لیا، لیکن اپنے رب کو ناراض نہیں کیا۔ تو آج کا درس ہو رہا ہے کہ نفس اس کا ناکام ہے کہ جس نے معصیت میں اس کو غرق کر دیا، اللہ کی بغاوت میں غرق کر دیا۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ انسان کرے تو اللہ کی نافرمانی اور مل جائے اس کو اللہ کی رضا، یہ ناممکن ہے۔ اور یہ بھی ناممکن ہے کہ انسان کرے اطاعت، کرے عبادت اور اس کو اللہ کا غضب آ جائے، یہ ناممکن ہے۔ تو قرآن یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ دونوں چیزوں کے اثرات ہیں۔ دن میں لازماً روشنی ہوگی، رات میں لازماً اندھیرا ہوگا۔ تو آگ میں جلانے کی خاصیت ہے، پانی میں ڈبانے، اسی طرح گناہ کی خاصیت ہے کہ انسان کو اللہ کے غضب سے قریب کر دیتی ہے۔ اور یاد رکھ لیجئے، بہت سارے لوگ ہم سے کہتے ہیں، آپ سے بھی کہتے ہیں، ایک سوال کا جواب ہو جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب طبیعت میں بڑی بے چینی ہے، جی نہیں لگ رہا ہے، طبیعت اداس ہے، جی ٹینشن ہے، آپ کی زبان میں ڈپریشن ہے۔ معصیت، گناہ کو مناسبت ہے جہنم سے، اور بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کو گویا کہ مناسبت ہو گئی جہنم سے، آگ سے۔ تو آگ سے جب مناسبت ہوگی تو انسان قدرتی طور پر بے چین ہو جائے گا۔ ہمارے یہاں کیا ہے، ایک فلم دیکھا طبیعت نہیں لگ رہی ہے تو کہا یار ایک اور دیکھ لیتے ہیں، جی لگ جائے گا۔ تو یہ ناممکن ہے کہ اس کی طبیعت لگ جائے، اس کے قلب پر اور جہنم کی آگ تیز ہو جائے، رات بھر وہ اور بے چینی کی عالم میں گزارے گا، اور دن میں اس کی طبیعت عبادت سے اور دور جائے گی، بھاگے گی۔ کیوں؟ اس کی طبیعت کو مناسبت ہو گئی ہے جہنم کے کام سے۔ اور ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھنے والے کا تعلق ہو گیا رحمت سے، اور رحمت کا تعلق ہے جنت سے۔ یہ ناممکن ہے کہ ذکر کرنے کے بعد انسان کی طبیعت میں بے چینی آ جائے اور اس کو قرار نہ آ جائے۔ اسی لیے قرآن کریم نے کہا ہے کہ الذین آمنوا تطمئن قلوبہم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ تو اس لیے لوگوں کو دیکھا ہوگا رات بھر گندی فلمیں دیکھتے اور سوچتے مجھے مولانا سکون مل جائے۔ کیسے سکون ملے گا تجھے بھائی؟ کام تو نے کیا ہے جہنم کا، تو جہنم کی آگ سے جب مناسبت ہو گئی تو اس کو بے قراری آئے گی نہیں؟
لازمن آئے گی، اس کو ڈپریشن ہوگا، ٹینشن ہوگا، روزی کے دروازے بند ہو جائیں گے، سی بی لے کے دن بھر بھگواتا رہے گا، روزی نہیں ملے گی اس کو. جی کیوں؟ اور رات کی خلوت میں اللہ کے غضب کے کام کرتا ہے. تو رحمت کا انسان جب کام کرتا ہے تو اس کی طبیعت میں سکون آتا ہے، اور جب اللہ کے غضب کا کام کرتا ہے تو قرآن کہتا ہے من دساہا، گویا کہ اس نے اپنے آپ کو ڈیپ عذاب میں لے کر کے چلا گیا. اللہ تعالیٰ اس سے ہمارے آپ سب لوگوں کی حفاظت فرمائے. تو قرآن کہتا ہے کہ ناکام نفس کون ہے؟ خاک میں ملا. اس سے کیا مراد ہے کہ نفس کی باغ ڈور یکسر شہوت اور غضب کے ہاتھ میں دے دی. کل اس پر گفتگو ہوئی تھی کہ شہوت اور غضب عقل و شرع سے کچھ سروکار نہ رکھے، گویا خواہش اور نفس کی تمنا اور طلب کا بندہ بن جائے، ایسا آدمی جانور سے بدتر و ذلیل ہے. وہ مفسرین لکھتے ہیں کہ جانور بھی اپنے آگ لگا دیجیے گھر میں، اور رسی میں جانور بڑھا ہوا ہے، وہ پوری طاقت کے ساتھ رسی توڑ کے آگ سے نکل کے بھاگ جائے گا. لیکن یہ انسان رات میں تنہائی میں موبائل دیکھ کر کے اپنے جسم پر آگ لگا رہا ہے، چاہتا ہے کہ مجھے مولانا سکون مل جائے. تو یہاں تو پھر بھی کچھ نہ کچھ مل جائے گا، لیکن قبر میں جانے سے پہلے زبان پر موت کے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوگا. ناپاکی کے عالم میں اس کی موت ہوگی، فرشتے دور ہو جائیں گے، وہاں کوئی کام نہیں آئے گا. لوگ کہتے ہیں کلمہ پڑھ لے، نہیں پڑھتا ہے کوئی آپ کے پاس ہے کوئی مشین جو اس کے بدن میں فٹ کر دیجیے اور زبان سے کلمہ پڑھوا دیجیے. جی کیوں؟ جوانی کے نشے میں اس سنتا ہی نہیں تھا کسی کا، چھوڑو یار مزے لے لو یار، کیا ضرورت ہے. اس لیے دوستو اپنی خلوتوں کو گناہ سے بچا لو. چل میرا بیٹا ہو گیا میرے خاطر 10 منٹ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق فرمائے. بس